میری بیوی نے بیٹیاں پیدا کر کر کے میرا صحن بھر دیا تھا۔ 5 بیٹیوں کی طرف دیکھ کر میرے دل کو ہول اٹھتا تھا، دن رات پریشان رہتا تھا۔ پھر میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ ایک روز 5 بیٹیوں کو تیار ہونے کو کہا اور انہیں شہر میلے میں لے گیا، اور 5 بیٹیوں کو وہاں میلے میں تنہا چھوڑ کر خود چپکے سے گھر واپس آ گیا۔ مگر جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، یہ دیکھ کر میرا دل خلق میں آ گیا کہ گھر سارا بکھرا ہوا تھا اور میری بیوی بھی غائب تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ میری بیوی میری جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی، انور، آپ اگر راشن نہیں ڈلوائیں گے تو گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ یہ بیٹیاں میری اکیلی کی تو نہیں ہیں، یہ آپ کی بھی ہیں۔ اس کی بات سن کر میں غصے سے بولا تھا، میں نے تم سے بیٹوں کی خواہش کی تھی، لیکن تم نے میرا گھر بیٹیوں سے بھر دیا۔ میں کہاں سے لاؤں پیسہ؟ میرے پاس فضول کا پیسہ نہیں ہے جو میں تم پر برباد کروں۔ اللہ کے لیے مجھے بخش دو، اپنے میکے جاؤ یا پھر کہیں بھی چلی جاؤ، میں اب اس گھر میں کچھ نہیں ڈلوا سکتا۔ میری بات سن کر میری بیوی کا چہرہ مرجھا گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی تھی، ایک دن آپ انہی بیٹیوں کے لیے اور میرے لیے اتنا ترس جائیں گے کہ آپ کی آنکھیں بینائی سے محروم ہو جائیں گی۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، صرف ایک موقع اور میں اپنی بیٹیوں کو لے کر یہاں سے بہت دور چلی جاؤں گی، اتنی دور کہ کبھی آپ کو پلٹ کر بھی نہیں دیکھوں گی۔ وہ روتے ہوئے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ میں نے اپنا سر جھٹک دیا تھا۔ میں گھر میں بیٹھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ زیادہ تر وقت میں گھر سے باہر ہی گزارتا تھا، کیونکہ جب بھی اس گھر میں آؤں یہی باتیں سننے کو ملتی تھی۔ اس بیٹی کو یہ چاہیے، کھانے کا سامان ختم ہو گیا ہے، گیس کا بل آ گیا ہے۔ میں اکیلی جان کتنا کرتا، تھک ہار کر میں نے گھر سے باہر کی راہ تھام لی۔ میرے اتنے دوست احباب بھی نہیں تھے کہ میں اپنا دکھ کسی کے سامنے بیان کرتا۔ میں کسی سے زیادہ گل مل بھی نہیں پاتا تھا۔ وجہ میرا اپنا خاندان ہی تھا۔ مجھے اتنی ٹینشن دی ہوئی تھی کہ میں کسی سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتا تھا۔ جو بھی مجھ سے بات کرتا میں اسے کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ سر پہ اتنی ٹینشن سوار تھی کہ تنہا رہنا ہے مجھے قبول تھا، لیکن کسی سے ملنا نہ آج معمول کا ہی دن تھا۔ میں اب کارخانے آ گیا تھا۔ غصے میں بیوی کو بول تو دیا تھا کہ گھر میں راشن نہیں ڈالوں گا، مگر مجھے معلوم تھا یہ میری ذمہ داری تھی اور مجھے اس ذمہ داری کو ہر حال میں پورا کرنا تھا۔ کارخانے پہنچ کر بھی مجھے سکون نہیں مل رہا تھا۔ اس کا رونا نہ جانے کیوں مجھے تکلیف دے رہا تھا۔ آج اس کی آنکھوں میں جو بے بسی تھی وہ مجھے اندر تک جھنجھوڑ گئی تھی۔ مجھے اب اپنے آپ پر افسوس ہی ہوا تھا کہ میں نے فضول گوئی کی ہی کیوں، بے وجہ اس کا دل کیوں دکھایا۔ یہ بات بار بار میرے دماغ پر حاوی ہو رہی تھی۔ پورا دن میں نے دل کڑا کر کے کام کیا تھا۔ رات کے وقت ٹھیکیدار سے پیسے لے کر میں سیدھا راشن کی دکان پر گیا تھا۔ راشن وغیرہ خرید کر جب میں گھر پہنچا تو دروازے پر تالا تھا۔ میرے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ بھلا اس وقت یہ لوگ کہاں جا سکتے تھے؟ میں سامان کے ساتھ موجود تھا، اسی لیے مجھے مزید غصہ آنے لگا تھا۔ ابھی میں کوئی قدم اٹھاتا، اس سے پہلے ہی مجھے دور سے اپنی چھوٹی بیٹی کی آواز سنائی دی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ 5 بیٹیاں سامنے سے آ رہی تھی۔ میں خاموشی سے کھڑا ہوا تھا۔ میری بیوی مجھے دیکھ کافی گھبرا گئی تھی۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے سختی سے بولا تھا، کہاں سے آ رہی ہو؟ جبکہ وہ گھبرا کر بولی تھی، کہیں نہیں، بس بچیوں کو پارک تک لے کر گئی تھی۔ بھوکی ہو رہی تھی، کیا کرتی؟ یہ کہتے ہی اس نے تالا کھول دیا تھا۔ مگر اس کا نظر چرانا مجھے بہت اچھے طریقے سے محسوس ہوا تھا۔ فی الحال میں خاموش رہا تھا۔ سامان کچن میں رکھتے ہوئے میں حکم صادر کرتے ہوئے بولا تھا، جلدی سے روٹیاں ڈالو، پھر کھانا کھا لیتے ہیں۔ میری بات سن کر میری بیوی نے مجھے حیران ہو کر دیکھا تھا اور یکدم بولی تھی، آپ کیسے راشن لے آئے؟ آپ تو مجھے منع کر کے گئے تھے۔ اس کی بات سن کر میں نے ایک نگاہ اس کے وجود پر ڈالی تھی اور وہ خاموشی سے کچن میں چلی گئی تھی۔ چپ چاپ میں نے اپنی بچیوں کے ہمراہ کھانا تناول کیا تھا، لیکن جیسے جیسے میں ان 5 کو گہرائی سے دیکھتا تھا میرا دل ہول اٹھتا تھا۔ ایک وقت بعد مجھے ان 5 کو رخصت کرنا تھا اور یہی خیال مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتا تھا۔ کھانا وغیرہ کھا کر میں اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔
مجھے ابھی لیٹے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ میری بیوی بھی وہیں آ گئی تھی۔ میرے قریب آئی ہی تھی کہ میں جٹ بولا تھا، سچ سچ بتاؤ تم کہاں گئی تھی؟ تم پارک نہیں گئی تھی؟ کیونکہ پارک میں کافی کھانے کے اسٹال ہوتے ہیں، تم وہاں نہیں جاؤ گی جہاں پر کھانا ہو۔ پھر کہاں گئی تھی؟ میری بات سن کر وہ واقعی پریشان نظر آنے لگی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے الجھن بھرے انداز میں بولی تھی، کیا ہو گیا ہے آپ کو انور؟ ایک ہی بات کے پیچھے کیوں لگ جاتے ہیں؟ بہت شکریہ، آج آپ نے راشن ڈال دیا۔ اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ بے وجہ کی تفتیش کریں۔ پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ جھنجھلا کر مجھ سے کروٹ بدل گئی تھی، جبکہ میں اس کی پشت کو خاموشی سے تکنے لگا تھا۔ آج اس کا دکھی ہو کر عجیب باتیں کرنا اور اب اس کا گھر پر نہ ہونا نہ جانے کیوں مجھے شک کی تہہ میں دھکیل رہا تھا، جسے میں بار بار سر جھٹک کر جھٹلا رہا تھا، لیکن کچھ تو گڑبڑ تھی جو مجھے اندر تک محسوس ہو رہی تھی۔ پوری رات میں اسی کشمکش میں رہا تھا۔ نیند بھی مجھے بہت مشکل سے آئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے چمکا تھا۔ صبح 8 بجے ہی میں جاگ گیا تھا۔ میں فریش ہو کر باہر آیا تو میری بڑی بیٹی اپنی بہنوں کو ناشتہ کروا رہی تھی اور سب اسکول کا یونیفارم پہنے یقیناً جانے کی تیاری میں تھی۔ میں ایک نگاہ ان سب کے وجود پر ڈال کر چرپائی پر بیٹھ گیا تھا۔ چند لمحے بعد ہی میری بڑی بیٹی نے آ کر میرے سامنے ناشتہ رکھا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے ہچکچا کر بولی تھی، ابا میری ایک کتاب ختم ہو گئی ہے۔ ٹیچر ایک مہینے سے مسلسل لانے کا بول رہی ہیں۔ اگر آج میں لے کر نہیں گئی تو وہ مجھے پرنسپل آفس لے جائیں گی۔ وہاں پر بہت ضلالت ہوتی ہے۔ 2 دن سے مجھے دھوپ میں بھی کھڑی کر رہی ہیں۔ اگر آپ مجھے پیسے دے دیتے۔ ابھی وہ اپنی بات مکمل کرتی، اس سے پہلے ہی نہ جانے کیوں مجھے یک دم غصہ آیا تھا۔ میں نے اپنے سامنے رکھی ہوئی کھانے کی ٹرے اٹھا کر زمین پر الٹ دی تھی۔ اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، بکواس کروا لو ہر وقت، کبھی یہ دے دیں کبھی وہ دے دیں۔ کس نے کہا تھا تم لوگوں کو اسکول جانے کے لیے؟ بے وجہ میرا دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے، زندگی عذاب بنا کے رکھ دی ہے۔ میں اکیلی جان کتنا کروں تم سب کا؟ یہ کہتے ہی میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا اور اس کے احساسات کی پرواہ کیے بنا گھر سے نکلتا چلا گیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں۔ اللہ نے جو تھوڑا بہت رزق میرے نصیب میں لکھا ہوا تھا وہ سب میری بیٹیوں کا ہی تھا، مگر کہتے ہیں نا کچھ انسانی دماغ بھی شیطانیت کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ میرا حال بھی کچھ ایسا ہی ہو چکا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس نے کس طرح اس کتاب کا بندوبست کیا، مگر مجھے اتنا ضرور معلوم تھا کہ میں ایک بڑا فیصلہ لے چکا تھا۔ اب میری بس ہو گئی تھی۔ میں اب مزید ان لوگوں کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا تھا۔ کارخانے میں بیٹھے بیٹھے میں نے اپنا دماغ بنا لیا تھا۔ ہاں میں جانتا تھا یہ قدم مجھے زندگی بھر خود سے آنکھیں ملانے کے قابل نہیں چھوڑے گا، مگر یہ فیصلہ درست وقت پر لے لینا ہی سمجھداری تھی۔ ایک لمحے کے لیے دل کیا کہ اپنے ساتھی سے اس بات کا ذکر کروں۔ میرے برابر والی مشین پر بیٹھا ہوا اکمل کافی اچھا انسان تھا، مگر پھر میں نے یہی سوچا کہ اگر میں اس کو اپنے دل کی کیفیت بتاؤں گا اور جو ارادہ میں بنا رہا ہوں اس کے بارے میں بولوں گا تو یہ سب میں بتا دے گا، میری بہت بدنامی ہوگی۔ فی الحال میں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ پورا دن معمول کے مطابق گزر گیا تھا۔ رات کے وقت جب میں گھر میں داخل ہوا تو پورا گھر سناٹے کی زد میں تھا۔ مجھے حیرانی ہوئی تھی کیونکہ جب میں گھر کے اندر آتا تھا میری 3 چھوٹی بیٹیاں برآمدے میں ہی کھیل رہی ہوتی تھی اور 2 لڑکیاں اپنے اسکول کا کام کر رہی ہوتی تھی، مگر آج پورا صحن سناٹے کی زد میں تھا۔ میں خاموشی سے چرپائی پر بیٹھ گیا تھا جب میری بیوی کمرے سے باہر آئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، اللہ کے عذاب سے ڈرو انور، اپنی معصوم بیٹی کو اتنا ذلیل کر کے گئے کہ اس نے خودکشی کی کوشش کر لی۔ تم کیوں خود کو اپنی ہی اولاد سے بزدل کر رہے ہو؟ اس کی بات سن کر میں ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا اور بے یقینی سے بولا تھا، کیا مطلب تمہاری بات کا؟ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ جو بولی تھی وہ سن کر واقعی میرے قدموں تلے زمین نکل گئی تھی اور میں بے ساختہ کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ تمہارے جانے کے بعد اس نے چھری اٹھا کر اپنے گلے پر مار لی تھی۔
اسے اب زندہ ہی نہیں رہنا۔ جب ایک باپ اپنی بیٹیوں سے نظریں ہٹا لیتا ہے، جب ایک باپ کے نزدیک اس کی بیٹیاں بوجھ بن جاتی ہیں، تو ان بیٹیوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اپنی بیٹی کے ایسے الفاظ سن کر میری روح کانپ گئی تھی۔ میں اندر داخل ہوا تو اس کے گلے پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے آنکھیں ضبط سے میچ لی تھی اور باہر آ گیا تھا۔ میں ابھی کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میری بیوی پیچھے آ کھڑی ہوگی اور میری پشت کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، میں نے تم سے اس دن بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہی ہوں، اپنی حرکتیں سدھار لو۔ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، تم کیوں انہیں زحمت بنا رہے ہو؟ اتنی کم عمر میں ان کا دماغ کیوں خراب کر رہے ہو؟ باپ کا کام مانا ہی ہوتا ہے اور ایک ماں کا کام پورے گھر کو چلانا۔ تم کیوں اپنی ذمہ داری سے قدم پیچھے لے رہے ہو؟ بیٹا بیٹی ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم نصیب والے ہیں کہ اللہ نے ہمارے گھر اولاد دی ہے۔ کچھ جوڑے تو ایسے ہیں کہ صدیوں سے اولاد کی بھیک اللہ سے مانگ رہے ہیں، مگر نہ انہیں بیٹی نصیب ہوتی ہے نہ ہی بیٹا۔ تم کیوں فرحون بنے ہوئے ہو؟ اس کی بات سن کر میں خاموش رہا تھا۔ میں نے ایک لفظ ادا نہیں کیا تھا۔ میری بیٹی جو قدم اٹھایا تھا وہ واقعی میرا پورا وجود لرزا چکا تھا۔ تھوڑی دیر تک میں خاموشی سے کھڑا خود کو سنبھالتا رہا تھا اور پھر گھر سے نکل ہی گیا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا مجھے کہاں جانا ہے، مگر فی الحال میں گھر کے ماحول سے دور جانا چاہتا تھا۔ گھر پر رہتے ہوئے مجھے اپنا آپ کسی مجرم کی مانند لگ رہا تھا۔ میں سیدھا ہوٹل پر آیا تھا اور بالکل خاموش ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ ابھی مجھے بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب دو آدمی میری ٹیبل پر بیٹھ گئے تھے۔ میں نے انہیں سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تو وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، کوئی ٹیبل سمجھ نہیں آ رہی، تم یہاں پر اکیلے بیٹھے ہو، ہم بیٹھ جائیں؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے ہاں بول دی تھی، حالانکہ ابھی کچھ وقت میں اکیلے ہی گزارنا چاہتا تھا۔ وہ دونوں اپنی باتوں میں مگن ہو گئے تھے، جبکہ میں اپنی سوچ میں کچھ ہی دیر گزری تھی جب ایک آدمی مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا، اور آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کام وغیرہ کیا ہے آپ کا؟ میرا ارادہ بھی فی الحال کسی سے بات کرنے کا نہیں تھا، میرا دل بہت بوجھل ہو رہا تھا، مگر پھر بھی میں نے انسانیت کے ناطے اپنا نام اور اپنا کام وغیرہ بتا دیا تھا۔ جبکہ دوسرا آدمی مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا، شادی شدہ ہو یا پھر ابھی تک کنوارے؟ اس کو دیکھتے ہوئے میں ہلکا سا ہنسا تھا، مجھے دیکھ کر کیا گمان ہو رہا ہے؟ دوسرا آدمی یکدم بولا، لگتے تو شادی شدہ ہو لیکن تم نے کافی خود کو بنا رکھا ہوا ہے، کوئی بھی لڑکی تم پر دل ہار سکتی ہے۔ اس آدمی کی بات پر اس کے ساتھی نے زوردار کہکا لگایا تھا، جبکہ میں نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا تھا۔ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میں بولا تھا، میں شادی شدہ اور 5 بچیاں ہیں میری، جبکہ دوسرا بے ساختہ بولا تھا، 5 بیٹیاں یعنی 5 بوجھ، ابھی کتنی بڑی ہے تمہاری بیٹیاں؟ نہ جانے کیوں یہ سوال مجھے تھوڑا چبھا تھا۔ ایک غیرت مند باپ کے لیے اس کی بیٹی کی بات کرنا اسے مناسب نہیں لگتا، مگر فی الحال میں نے جواب دے دیا تھا، چھوٹی ہیں کیوں، کیا ہوا؟ جب وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا کہ ایک بات بتاؤں؟ میں نے سر کو ہاں میں ہلایا تو وہ دھیمی آواز میں بولا تھا، میری بھی 3 بیٹیاں تھیں لیکن مجھے بیٹے کی خواہش تھی اور میری بیوی بیٹیاں ہی جنے جا رہی تھی۔ تھک ہار کر میں نے ان تینوں بیٹیوں کو میلے میں چھوڑ دیا، پتہ نہیں کہاں ہوں گی، لیکن میں اب مطمئن ہوں، میں نے دوسری شادی کر لی ہے اور اب خیر سے 4 بیٹے ہیں۔ ہاں کبھی کبھی ان کی یاد آ جاتی ہے، لیکن سکون ہے زندگی میں، نہ مستقبل کی ٹینشن ہے اور نہ ہی حال میں کوئی پچھتاوا۔ اب پرسکون زندگی کٹ رہی ہے، وہ جہاں بھی ہوں خوش ہوں۔ اس کی بات سن کر میں بے ساختہ بولا تھا، کیا مطلب؟ تم نے اپنی بیٹیوں کو میلے میں تنہا چھوڑ دیا؟ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا، ہاں لوگ بہت زیادہ جج کرتے ہیں، لیکن میرے نزدیک یہ ایک بہترین فیصلہ ہے۔ گھر میں رکھ کر انہیں اذیت دینا، بے وجہ ان کو ہر روز مارنا، اس سے بہتر یہی ہے کہ ایک ہی دفعہ قصہ تمام کر دیا جائے۔ خیر تم تو کافی اچھا کما لیتے ہو، تمہیں تو ایسے کسی بھی کام کی ضرورت نہیں ہے، پرورش کرو ان کی اور اعلیٰ مستقبل دو۔ جبکہ اس کی بات سن کر میرا دماغ اب تیزی سے کام کرنے لگا تھا۔ فی الحال میں نے ان دونوں سے 2-4 باتیں کی تھی اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہو گیا۔ وہ سیدھا گھر کی طرف بڑھا تھا۔ دوپہر میں جو میں سوچ رہا تھا وہ اب پورا منصوبہ تیار تھا اور میں نے طے کر لیا تھا، اس منصوبے کو میں جلد سے جلد پایہ تکمیل تک پہنچاؤں گا تاکہ میری زندگی میں بھی سکون آ سکے۔ ہاں میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ رات 1 بجے کے قریب میری گھر واپسی ہوئی تھی۔ معمول کے مطابق پورا گھر سناٹے کی زد میں تھا۔ میری بیوی بھی سو رہی تھی،
میں نے گھر کا دروازہ وغیرہ بند کر دیا تھا اور اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ ایک نگاہ اپنی بیوی کے چہرے پر ڈالی تھی اور خاموشی سے اس بارے میں سوچنے لگا تھا۔ بار بار میرے ذہن میں ایک ہی سوال آ رہا تھا، یہ فیصلہ کیا درست رہے گا؟ اگر سماج میں کسی کو بھنک تک لگ گئی کہ میں نے ایسا کام کیا ہے تو لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ لڑکیوں کے معاملات کتنے نازک ہوتے ہیں، اس بات سے میں بخوبی واقف تھا، مگر دل اب راضی ہو چکا تھا، اور کہتے ہیں نا، جب دل راضی ہو جائے تو وہ کسی کی نہیں سنتا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ آج میں تھوڑی دیر سے باہر آیا تھا۔ ہفتے کا دن ہونے کی وجہ سے ان پانچوں کی بھی اسکول سے چھٹی تھی۔ مجھے بیدار ہوتا دیکھ پانچوں ہی اپنے کمرے میں جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ جب میں نے اپنی بڑی بیٹی کو اپنے پاس اشارے سے بلایا تھا، وہ گھبرائی سی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، اتنا مایوس کیوں ہوئی؟ بابا تو ڈانٹ دیتے ہیں، تم نے کیوں اتنا سر پر سوار کر لیا؟ میرا مکس اتنا کہنا تھا کہ وہ میرے سینے سے لگ کر یکدم رونا شروع ہو گئی تھی۔ میرا دل عجیب کیفیت کا شکار ہوتا جا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ میری باقی بیٹیاں بھی میرے پاس ہی آ کر بیٹھ گئی تھی۔ بڑی بیٹی میرے سینے سے لگی ہوئی بولی تھی، آپ کو پتہ ہے بابا، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ آپ کا صرف ایک جملہ مجھے بری طرح سے اداس کر دیتا ہے۔ مجھے لگا کہ میں آپ پر بوجھ بن چکی ہوں، اسی لیے میں نے خود کو قتل کر لینے کے بارے میں سوچا، مگر شاید اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ اس کی بات سن کر میرا دل بھر آیا تھا، آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ میری بیٹی بہت معصوم تھی۔ ایک لمحے کے لیے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ان چاروں کو خود سے دور کر دیتا ہوں، بڑی کو اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، مگر اس سے پہلے ہی وہ چاروں بھی نم لہجے میں بولی تھی، باجی بالکل ٹھیک بول رہی ہیں، ابا ہم بھی آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، آپ ہی تو ہو جس کے دم سے ہم سب ہیں۔ ان کی باتیں سن کر نہ جانے کیوں مجھے عجیب سی شرمندگی ہونے لگی تھی، مگر میں نے خود کے اعصاب پر قابو پا لیا تھا۔ اگر میں اس طرح ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیتا تو کبھی بھی یہ فیصلہ نہیں لے پاتا۔ میں ان چاروں کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، ہاں مجھے معلوم ہے میری بیٹیاں مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، اور یہ ایک فطری عمل ہے، بیٹیاں تو ویسے بھی باپ کو چاہتی ہیں۔ خیر میں تم پانچوں کو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آج میں تمہیں میلے پر گھمانے کے لیے لے کر جاؤں گا، تم لوگ شام تک تیار ہو جانا، اور دیر کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ میری بات سن کر میری بڑی بیٹی بولی تھی، سچ ابا، آپ واقعی ہمیں لے کر جائیں گے؟ میں نے سر ہاں میں ہلایا تو وہ چاروں چیختی ہوئی میرے گلے لگ گئی تھی، اور سب سے چھوٹی بیٹی خوشی سے چہکتے ہوئے بولی تھی، ابا آپ مجھے جھولے پر بٹھائیں گے؟ میں نے سر کو ہاں میں ہلایا تو وہ خوشی سے چیختے ہوئے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ باقی بیٹیاں بھی کمرے کی طرف بڑھ چکی تھی۔ یقیناً وہ سب تیار ہونے کے لیے گئی تھی۔ ابھی میں خاموشی سے بیٹھا ہی تھا کہ میری بیوی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، کہاں لے کر جا رہے ہو تم بچیوں کو؟ میں اس سے نظریں چراتے ہوئے بولا، میلے کی سیر کے لیے لے کے جا رہا ہوں، تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے مزید بولی تھی، مجھے چھوڑ کر جاؤ گے؟ میں بھی چلتی ہوں نا ساتھ، ہم سب انجوائے کریں گے۔ اس کی بات سن کر میں فوراً بولا تھا، نہیں، تم گھر پر بیٹھ کر کھانا وغیرہ بناؤ، میں آ جاؤں گا، پھر ہم ساتھ چلیں گے۔ ابھی صرف ان لوگوں کا موڈ بحال کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ میری بات سن کر میری بیوی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، تمہاری بیٹیاں تم پر بہت بھروسہ کرتی ہیں اور تم سے بہت پیار کرتی ہیں، کبھی بھی ان کی نظر میں اپنا آپ نہیں گرانا۔ باپ کے لیے بیٹیاں کیا مقام رکھتی ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن بیٹیوں کے لیے باپ جو مقام رکھتا ہے وہ کوئی نہیں رکھ سکتا۔ بیٹیاں اپنے باپ کو بادشاہ کہتی ہیں اور تم بادشاہ بن کر دکھانا۔ جبکہ میں بالکل خاموش تھا۔ میری بیوی اٹھ کر چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر ہی بعد وہ پانچوں تیار ہو کر میرے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ میں انہیں لے کر سیدھا میلے کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ دل عجیب کیفیت میں مبتلا ہو رہا تھا۔ دل بار بار مجھے جھنجھوڑ رہا تھا، ایسا مت کرو، وہ معصوم ہیں، ان کا کیا قصور، بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، مگر میرے دماغ پر صرف اس وقت بیٹا بیٹی کا فرق سوار تھا۔
اس کے علاوہ میں کچھ سوچنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ ٹکٹ لے کر ہم سب ایک ساتھ میلے کے اندر داخل ہو گئے تھے۔ میری چھوٹی بیٹی نے میرا ساتھ سختی سے تھام رکھا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، بابا ہم لوگ بڑے والے جھولے پر بھی بیٹھیں گے اور آپ ہمارے ساتھ آئیں گے نا؟ میں نے سر ہاں میں ہلایا تو وہ مزید بولی تھی، اور میں سب سے اچھی والی آئس کریم لوں گی، اور آپ نیلم کو اچھی والی آئس کریم نہیں دلائیں گے؟ اس نے مجھے تیار ہوتے ہوئے مارا بھی تھا، جبکہ میں خاموشی سے اس کی باتیں بہت غور سے سن رہا تھا۔ باقی سب بڑی تھی، سنجیدہ تھی، بس ایک وہی تھی چھوٹی جو ہر وقت مجھ سے باتیں کرنے کی وجہ ڈھونڈتی رہتی تھی۔ اور آج جب میں نے اسے خود وجہ دی تو وہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ہم لوگ میلے کے بیچ میں آ گئے تھے۔ آج کافی بھیڑ تھی۔ چھٹی ہونے کے باعث کافی خاندان آئے ہوئے تھے۔ بچے بوڑھے سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چل رہے تھے۔ کون کب گم ہو جائے کسی کو کیا معلوم۔ میں نے ضبط سے آنکھیں میچی تھی۔ آسمان کی جانب دیکھ کر اللہ کا نام لیا تھا۔ ان پانچوں کو ایک جھولے میں بٹھا کر میں کاؤنٹر کی طرف کھڑا ہو گیا تھا۔ دھیرے دھیرے میں نے اپنے قدم پیچھے لینا شروع کر دیے تھے۔ وہ پانچوں خوشی سے جھولا لینے میں مصروف ہو چکی تھی اور میں بے اختیار مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ اللہ نے میرے لیے کتنی بڑی آزمائش تیار کی ہوئی ہے۔ میں بھاگتا ہوا اس میلے سے نکل آیا تھا۔ آدھے راستے میں نے سانس لی تھی۔ اب میرا ارادہ گھر جا کر سکون سے رہنے کا تھا، لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیسی گیم کھیلی گئی ہے۔ میں ایک لمبی مسافت طے کر کے گھر پہنچا تو پورا گھر اجڑا ہوا تھا۔ برتن باہر پڑے ہوئے تھے، گھر پورا الٹا ہوا تھا، میری الماری کے دراز باہر نکلے ہوئے تھے، الماری کے کپڑے باہر تھے اور میری بیوی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ چند لمحے بعد محلے کے 2 افراد گھر میں داخل ہوئے تھے اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے تھے، بھائی صاحب بہت افسوس ہوا، اللہ آپ کو صبر جمیل عطا کرے۔ میں نے حیران ہو کر ان دونوں کی طرف دیکھا تھا اور سوالیہ بولا تھا، کیا مطلب تمہاری بات کا؟ کیا بول رہے ہو تم؟ وہ مجھے دیکھتے ہوئے حیرانگی سے بولے تھے، آپ کی بیوی بھاگ گئی ہے نا، اس لیے ہم آپ کو تھوڑا حوصلہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ بڑی سی گاڑی میں بھاگی ہے اور آپ کا سارا سامان بھی لے کر گئی ہے اور پورے محلے میں شور مچاتی ہوئی گئی ہے کہ آپ نے اپنی بیٹیاں بیچ دی، لیکن ہمیں پتہ ہے آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ اس آدمی کی بات سن کر مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ میں بے ساختہ بولا تھا، کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ کون بھاگ گیا اور کس نے کس کو بیچ دیا؟ تم پاگل ہو گئے ہو؟ میری بات سن کر اس نے دھیرے دھیرے مجھے تفصیل بتانا شروع کر دی تھی۔ آپ کے جانے کے بعد 2 آدمی آئے تھے اور آپ کی بیوی ان کے ساتھ خوش اسلوبی سے گئی ہے، بلکہ پورے محلے میں شور مچاتی ہوئی گئی ہے کہ آپ نے اپنی بیٹیاں بیچ دی ہیں، اس لیے وہ آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میں وہیں سر تھام کر بیٹھ گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے پورا آسمان میرے سر پر آن گرا ہو۔ آنکھوں سے بل بل آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ بیٹیوں سے لاکھ نفرت سے ہی مگر میں اپنی بیوی کو بہت چاہتا تھا۔ میں نے اپنی پسند سے شادی کی تھی۔ میں خوب رویا تھا۔ میں نے اللہ سے خوب شکوے کیے تھے، لیکن جب میں شکوہ کرتا تو میرے دماغ میں ایک ہی بات آتی تھی کہ میں کون سا اچھا باپ ہوں۔ میں نے بھی تو اپنی بیٹیوں کو میلے میں چھوڑ دیا، یہی میری سزا ہے۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ 6 ماہ بعد میرے رشتہ داروں نے مجھ پر دوسری شادی کا دباؤ ڈال دیا تھا۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی نکاح کر لیا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزر رہا تھا اور مجھے اب اولاد کی تڑپ ہونا شروع ہو گئی تھی، مگر اولاد اب ایک ناممکن عمل تھا، کیونکہ جس عورت سے میری شادی ہوئی تھی وہ ایک بانجھ تھی۔ وقت دھیمی رفتار سے گزرتا جا رہا تھا۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سال میں تبدیل ہو گئے تھے۔ مجھے اپنی بیٹیوں سے، بیوی سے جدا ہوئے پورے 15 سال بیت گئے تھے۔ جس عورت سے میری شادی ہوئی تھی وہ کافی صابر عورت تھی۔ اس نے مجھے کسی بھی چیز کے لیے کبھی بھی تنگ نہیں کیا تھا، بلکہ ہمیشہ میرا ساتھ دیتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ بیماریاں بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے دل کا مسئلہ ہو گیا تھا۔ میں حد سے زیادہ سوچتا تھا، اور کہتے ہیں نا، جو لوگ سوچتے ہیں انہیں کوئی نہ کوئی مرض ضرور لاحق ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسے ہی معاملات ہوئے تھے۔ آج میں اسپتال چیک اپ کروانے کے لیے آیا ہوا تھا۔ میری بیوی کاؤنٹر پر فیس جمع کروا رہی تھی۔ ابھی میں کھڑا ہوتا اس سے پہلے ہی میرے قدم لڑکھڑائے تھے۔ میں زمین بوس ہوتا، مجھے یکدم کسی نے تھام لیا تھا۔
میں نے پلٹ کر شکریہ ادا کرنا چاہا تھا، مگر اگلے لمحے میں بالکل ساخت ہو گیا تھا، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میری بڑی بیٹی وائٹ کوٹ پہنے کھڑی ہوئی تھی۔ میں اسے دیکھ کر یقین نہیں کر پایا تھا، اس کا حال بھی کچھ مختلف نہ تھا۔ میں نے اس کو ہاتھ تھام لیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، کیا ہے یہ سب؟ کہاں ہے تمہاری ماں اور تم سب؟ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہی قدم پیچھے لینے لگی تھی، مگر اسی پل میری حالت خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ مجھے بہت زور سے چکر آئے تھے اور میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک وارڈ میں تھا۔ میرے سرہانے پر ہی میری بڑی بیٹی کھڑی ہوئی تھی اور ایک نرس کو ہدایت دے رہی تھی۔ وہ ڈاکٹر بن چکی تھی اور یہ بات میرے لیے کافی حیران کن تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی اس نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، ریلیکس رہیں، میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گی، اس طرح پریشان نہ ہوں آپ کی طبیعت مزید خراب ہو جائے گی۔ اور پھر جو بات اس نے مجھے بتائی وہ سن کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، یہ سب ایک منصوبے کے تحت ہوا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا جس دن آپ ہمیں میلے میں چھوڑنے جا رہے تھے، آپ کی ٹیبل پر دو مرد آ کر بیٹھے تھے۔ میں نے بے اختیار سر ہاں میں ہلایا تھا۔ وہ رات میں کیسے بھول سکتا تھا؟ وہی رات تو میری بربادی کی رات تھی۔ میری بیٹی مجھے دیکھتے ہوئے مزید بولی تھی، وہ دونوں کوئی اور نہیں بلکہ امی کے کزن ہیں، یعنی ہمارے ماموں۔ امی نے ہی یہ منصوبہ طے کروایا تھا۔ میلے پر پہنچتے ہی وہاں سے ہمیں بازیاب کروا لیا گیا تھا اور ہم نانا کے پرانے گھر پہنچ گئے تھے۔ امی بھی انہی کزن کے ساتھ وہاں پہنچی تھی اور پھر انہوں نے خود محنت کر کے ہمیں اس بل بوتے پر پہنچایا ہے۔ دونوں چھوٹی ابھی کالج میں ہیں، میں ڈاکٹر بن چکی ہوں اور بیچ والی دونوں کی امی نے شادی کروا دی ہے۔ میری شادی بھی کرنا چاہتی ہے لیکن میرا دل نہیں مانتا۔ اگر میری بھی بیٹیوں کے ساتھ میرے شوہر نے یہی کیا تو میں کیسے جیوں گی؟ جبکہ نہ جانے کیوں اس کی باتیں سن کر میرا دل پھٹ پڑا تھا۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور گڑ گڑا کر رو پڑا تھا، اور وہ میری بڑی بیٹی تھی، مجھے سب سے زیادہ عزیز تھی اور شاید میں بھی اسے سب سے زیادہ عزیز تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی، خدا کے لیے میرے سامنے اس طرح ہاتھ مت جوڑیں، میرا دل پھٹ جائے گا۔ باپ بیٹیوں کے آگے ہاتھ نہیں جوڑتے، لیکن میں ہمیشہ آپ کے لیے ہوں۔ آپ کی بیٹی آپ کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی، اور واقعی بیٹیاں باپ کے لیے جان دے دیتی ہیں۔ اس نے میرا علاج بھی کروایا تھا اور میری خبر بھی رکھی تھی۔ وہ مجھ سے رخ پھیر نہیں بیٹھی۔ واقعی بیٹیوں جیسا ظرف کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ زندگی نے مجھے ایک بہت تلخ سبق سکھایا تھا۔ آپ کسی کے ساتھ برا کرو گے تو دنیا میں سزا آپ کو لازمی ملے گی۔ جس چیز کی قدر نہیں کرو گے تو وہ نعمت آپ سے چھین لی جائے گی، اور میرے ساتھ بھی وہی ہوا تھا۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے۔ اسٹوری پسند آئی ہے تو اسٹوری کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔